آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد میں مکے کے اندر دائیاں آئی۔ اس زمانے میں بچوں کو دودھ پلانے کا ایک سسٹم تھا، اور وہ یہ طریقہ تھا کیونکہ مکہ جو ہے وہ بالکل سنگلاخ تھا، نہ وہاں پہ کوئی درخت تھا، نہ وہاں پہ ہریالی تھی، نہ وہاں پہ سرسبز و شاداب باغات تھے، بلکہ بالکل سنگلاخ جہاں پہ گرمی ہوتی تھی، چاروں طرف بس ریگستان تھا اور پہاڑ تھے۔ تو لوگ اپنے بچوں کی صحیح پرورش کے لیے ان کو طائف بھیجا کرتے تھے کہ طائف بالکل مکہ مکرمہ کے قریب میں ہے، لیکن وہ پورا کا پورا ٹھنڈا علاقہ ہے، جیسے ہمارے یہاں کے ہل اسٹیشن ہوتے ہیں، بالکل ایک دم وہاں پہ بارش برستی ہے، بڑے بڑے باغات ہیں اور ہمیشہ وہاں پہ سردی رہتی ہے۔ تو طائف کی عورتیں آیا کرتی تھی مکہ مکرمہ کے اندر، اور مکے میں آنے کے بعد مکے میں جو امیروں کے بیٹے ہوتے تھے ان کو سب لے لیا کرتی تھی، لیکن یہ تو یتیم تھے، پیدائشی یتیم تھے۔ مکے میں جتنی داعیہ آئی انہوں نے امیروں کے بچوں کو اپنے سینوں سے لگا لیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے لیا نہیں۔ انہی دائی جو عورتیں تھیں ان میں دائی حلیمہ بھی تھی، قبیلہ بنو سعد کی رہنے والی تھی۔ یہ جو دائی حلیمہ آئی یہ بیچاری کمزور قسم کی عورت تھی، ان کی اونٹنی بھی کمزور تھی، ان کو کسی نے بچہ دیا نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے لیا نہیں، اس لیے کہ ان کی اپنی ایک بیٹی تھی جس کا نام شیمہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حلیمہ تیری اپنی ایک بیٹی ہے، اس کا پیٹ صحیح سے نہیں بھرتا ہے، تو ہمارے بچے کو لے جا کر اس کی کیسے پرورش کرے گی؟ اب ساری عورتوں کو بچے مل گئے لیکن دائی حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا، اور سارے امیروں کے بچے چلے گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عورت نے اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ دائی حلیمہ سوچنے لگی بغیر بچے کے اگر جاؤں گی قبیلے میں عورتیں ہنسیں گی، اس سے اچھا تو یہ ہے کہ اس یتیم کو ہی اپنے ساتھ لے لو، اس یتیم کو لوں گی تو کم سے کم جو کی کچھ تھیلیاں یا کچھ ستو کی تھیلیاں یا کھجور تو مجھے مل جائے گی۔ دائی حلیمہ آئی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے ہاتھوں سے انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اپنے لکھا ہوا ہے وہ نحیف اور کمزور سی اونٹنی جس کے بارے میں ان کے ساتھ والے کہتے تھے کہ حلیمہ ہم کو یہ لگتا ہے کہ واپسی میں تجھے پیدل آنا پڑے گا، یہ زندہ بچے گی بھی یا نہیں، اس اونٹنی پہ جیسے ہی انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ میں لے کر سوار ہوئی، اس کے جسم کے اندر ایک نئی انرجی دوڑ گئی، پاور پیدا ہو گیا اس کے اندر، اس کے ہاتھ پیر ایک دم طاقتور بن گئے اور وہ تیزی کے ساتھ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور راستے پہ دوڑنے لگی۔ ساتھ کی عورتیں کہنے لگی کہ حلیمہ تیرے اونٹنی کو کیا ہو گیا، اس کے اندر نئی جان کہاں سے پیدا ہو گئی؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان تمام عورتوں سے کہا کہ آئے عورتوں، یہ سارا کمال اس یتیم بچے کا ہے۔ ارے میرا تو اپنا بچہ بھی پیٹ بھر کر دودھ نہیں پیتا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کو اپنی گود میں لیا، اس اونٹنی کے اوپر سوار ہوئی، اس کے جسم کے اندر ایک نئی جان پیدا ہو گئی۔ حضرت حلیمہ ان کے شوہر جیسے ہی وہ پہنچی کہنے لگے کہ تو نے یہ کیا کیا، اس یتیم بچے کو کیوں لے کر آئی، ہمارا گزر بسر کیسے چلے گا؟ ارے ہماری اپنی بکریوں کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں ہے، ہم اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے، اس کو کہاں سے پرورش کریں گے؟ لیکن جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری ہوئی ان کے قبیلے کے اندر، جیسے ہی آپ کا دخول ہوا، ویسے ہی حلیمہ سعدیہ کے جو قبیلے کی بکریاں تھیں ان کے تھنوں میں سے دودھ ٹپکنے لگا، جو سوکھے ہوئے کھیت تھے وہ لہلہانے لگے، ہرے بھرے ہو گئے، کنووں کا پانی جو نیچے گیا ہوا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس پہنچنے کی برکت سے چھاٹے مارنے لگا۔ یہ برکتیں تھی میرے اور تمہارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے بھائیوں ہر جمعہ کو یہ سیرت کا بیان ہوگا، جیسے میں نے پہلے اعلان کیا، ابھی میں یہی روکتا ہوں اس بیان میں، اس کے بعد کا جو ہے وہ اگلے جمعہ کو بیان ہوگا۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پچھلے سال ہمارا یہ سلسلہ رمضان تک چلا تھا،
رمضان تک سیرت کا سلسلہ چلا تھا اور وہ سیرت مکمل ہونے کے پہلے رمضان شروع ہو گئی، اس لیے ہم کو بیچ میں روکنا پڑا۔ اس سال ایسا نہیں ہوگا، میں نے 12 جمعہ طے کیے ہیں، 12 جمعہ میں سیرت مکمل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے، اگر سچے اور پکے آپ نبی کے ماننے والے ہیں اور نبی سے محبت کرنے والے ہیں تو 1 بجے مسجد میں پہنچ جائیے۔ خالی میٹھے چاول پکا کے بانٹنے سے آدمی نبی کا محبت کرنے والا نہیں بنتا، ڈی جے بجانے سے اور ناچنے گانے سے نبی کا محبت کرنے والا نہیں بنتا۔ سچا نبی کا محبت کرنے والا وہ ہے جو نبی کا ذکر سننے کے لیے یہاں پر ٹائم پہ پہنچے۔ اور دیکھیں گے اب اگلے جمعہ سے کون کون نبی کے سچے عاشق ہے، انشاءاللہ وہ سب ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں۔